بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية رواہ داؤد او کما قال علیہ الصلوۃ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ کا ایک ملفوظ ہے جو بہت مشہور ہے کہ حضرت یوں فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں تو اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کی فضیلتیں بیان کرتا ہوں تاکہ کہتے کہتے میں خود بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ آج کی بات کا موضوع کیا ہے؟ عصبیت، جس کو ہم کہتے ہیں تعصب۔ یہ موضوع ذرا کڑوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعصب اور عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ تعصب اور عصبیت ہماری زبان کے اعتبار سے دیکھنے جاوے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے خاندان والے یا اپنے علاقوں والے کا بیجا یعنی ناحق طرفداری کرنا۔ ہمارا کوئی تعلق ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری برادری کا آدمی ہے، ہمارے جیسا رنگ والا ہے، ہماری بستی کا ہے، تو بیجا طرفداری، چاہے وہ ناحق ہو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو سامنے والے کو، لیکن ہم اس کا فیور کریں، اس کی طرفداری کریں، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ ایک صحابی ہے حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما العصبیہ، عصبیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، ظلم میں تو اپنی قوم کی مدد کرے، اس کا نام تعصب اور عصبیت ہے۔ میری قوم ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ظلم کر رہی ہے، یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ رونگ ہے، اس کی بات غلط ہے، اس کے باوجود چونکہ یہ میری قوم ہے، میری برادری کے لوگ ہیں، اس لیے میں ان کا فیور کروں، اس کا نام ہے عصبیت۔ یہ تعصب بہت بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور بہت بری چیز ہے۔ ابتدائی زمانے میں جب دنیا کی چاروں سمتوں میں، چاروں کونوں میں تھوڑی تھوڑی آبادیاں تھیں تو ہر سمت والے اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتے تھے۔ مشرق میں رہنے والے یوں سمجھتے تھے کہ ہم الگ قوم ہیں مشرقی، مغرب والے یوں سمجھتے تھے کہ ہم الگ قوم ہیں مغربی، شمال والے اپنے آپ کو شمالی قوم کہتے تھے، جنوب والے اپنے آپ کو جنوبی قوم کہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے خاندان بڑھتے گئے ویسے ویسے پھر قوم کا دار و مدار خاندان پر اور نسب پر رکھا گیا۔ پھر لوگ خاندانوں پر فخر کرنے لگے اور اپنے نسب اور حسب پر فخر کرنے لگے، اور یہ بات عام ہو گئی ان کے درمیان۔ ناحق باتوں میں بھی اپنے خاندان والوں کا فیور کرنا، ان کی طرفداری کرنا ان کا شیوا بن گیا۔ لڑائیوں کی بنیاد بھی اسی پر ہوا کرتی تھی کہ اپنے خاندان کے کسی آدمی کی کوئی لڑائی ہوئی دوسرے خاندان والے کے ساتھ تو چاہے ہمارے خاندان کا آدمی حق پر ہو یا باطل پر ہو، سچائی پر ہو یا جھوٹ پر ہو، چونکہ وہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے اس لیے ہم اس کی طرفداری میں سامنے والے سے لڑیں گے۔ یہ ہے تعصب، یہ پہلے بہت چلتا آیا، یہاں تک کہ یہ تعصب کی بنیاد پر لوگوں میں ذات کے اعتبار سے اونچ نیچ،
رنگ اور نسل کے اعتبار سے تفرقہ ہو گیا، گورے رنگ والے کالے رنگ والوں سے نفرت کرنے لگے، ان کو الگ کرنے لگے، اونچی جات والے نیچی جات والوں کو حقیر سمجھنے لگے، اور ایک فساد برپا ہو گیا دنیا میں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ بھی کرتا تو سزا بھی اس کے خاندان اور شخصیت کو دیکھ کر دی جاتی تھی۔ اگر اونچے خاندان کا ہوتا، اونچے نسب کا ہوتا تو اس کی سزا کم کر دی جاتی تھی، اور اگر کوئی غریب ہوتا، نیچی ذاتی کا آدمی ہوتا ان کے اعتبار سے، تو اس کو سزا بھی سخت دی جاتی تھی۔ تو سزا کا دار و مدار بھی تعصب، اس میں بھی تعصب تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا والوں پر رحم کھاتے ہوئے اسلام جیسا صحیح مذہب عطا فرمایا۔ دیکھو دنیا میں صرف اور صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر چیز میں اعتدال، درمیانی راہ کو پسند کرتا ہے، اور انصاف ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہا ہے۔ اسلام ہمیشہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے، وہاں عصبیت اور تعصب نہیں چلتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام بھی تو ابھی ایمان لائے تھے، اسلام کا نیا نیا زمانہ ہے، چند صحابہ ایمان لائے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام پر بھی تو ایمان لانے سے پہلے جہالت کا دور گزرا ہے، اور ان کی نسلوں سے یہ تعصب چلا آ رہا تھا، اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی تھوڑے اثرات تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے شریعت نے ان کی ایسی اصلاح کی ہے، ایسی اصلاح فرمائی کہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی خاصیت ہے کہ آپس کی توڑ جوڑ کو، آپس کے بھید بھاؤ کو ختم کرتا ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے 26ویں پارے میں سے سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ دیکھو قرآن کے الفاظ، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ایک مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک عورت سے مراد حضرت حوا۔ یعنی کہنا یوں چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی تعلق، کسی بھی خاندان سے تمہارا تعلق ہو، کتنا ہی اونچا حسب اور نسب تم اپنے اعتبار سے بنا لو، لیکن ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہونے کے ناطے تم سب بھائی بھائی ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی خاندان والے کو دوسرے خاندان والے پر کوئی فضیلت نہیں، سب سر کے ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں اسی کی مشق کرائی جاتی ہے، صفوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ سب اپنا سب کچھ چھوڑ کے آوے کہ میں یہ خاندان والا، یہ خاندان والا، سب بھول جاؤ۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ پہچان کے لیے ایک خاندان ہے الگ الگ، کوئی قاضی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی شاہ ہے، یہ سب پہچان کے واسطے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک زید نامی آدمی کی ضرورت ہوئی، آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی زید کو دیکھا، وہ فوراً پوچھے گا کہ بھائی ہمارے ویارہ میں تو زید بہت سارے ہیں، کون سا زید؟ زید پٹھان، زید شیخ، زید شاہ، زید قاضی، کون سا زید چاہیے؟ یہ پہچان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لتعارفوا، چھوٹے چھوٹے خاندان اس لیے بنائے کہ یہ قاضی، یہ پٹھان، یہ شیخ، یہ صاحب، فخر کرنے کے لیے نہیں، اور اس میں سے کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ شرافت اونچے خاندان والوں کی نہیں ہے، اور جن کو ہم نیچا سمجھتے ہیں وہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، سب ایک باپ اور سب ایک ماں کی اولاد ہے، سب بھائی بھائی ہے، سب کی رگوں میں ایمان والا خون دوڑتا ہے، سب بھائی بھائی۔ یہ تو پہچان کے لیے یہ قبیلے اور یہ خاندان اور الگ الگ پہچان۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو خاندان سے شرافت حاصل نہیں ہوتی، تم اگر شرافت حاصل کرنا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور شرافت والا ہوگا۔ تو شرافت کا دار و مدار تقوی پر ہے، نہ کہ خاندانوں پر، اس کو یاد رکھ۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا اور خوب دیکھتا ہے۔ اصل ہوا یوں کہ اس آیت کے شان نزول میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 واقعے نقل کیے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ صحابہ کرام پر بھی تو جہالت کا ایک دور گزرا تھا، ابھی ایمان لائے تھے، تو کچھ اثرات ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ بلال کہاں کے ہیں؟ حبشہ کے، اور ایک زمانے میں غلام تھے،
اور غلامی کو عرب لوگ اپنے لیے ایک داغ سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اور رنگ بالکل کالا۔ ان سے کہا کہ جاؤ کعبہ کی چھت پر چلو، اذان دو۔ بلال اذان دے رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک آدمی یوں بولا کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے میرے باپ کو یہ وقت دیکھنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا، کہ میرے باپ کا نصیب اچھا تھا کہ یہ وقت اس کی قسمت میں نہیں تھا دیکھنے کا، کہ کالا حبشی اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے، اس سے بڑھ کر عرب کے لیے شرم کی بات کیا ہو۔ دوسرا ایک آدمی کھڑا تھا، وہ یوں بولا کہ محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ دوسرا کوئی مؤذن ہی نہیں ملا۔ یہی الفاظ نقل کیے امام قرطبی نے، تفسیر قرطبی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن ہی نہیں ملا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کا کالا ہونا یہ اس کے ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا غلام ہونا یہ اس کے ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا آزاد ہونا یہ اس کی شرافت کی دلیل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شرافت کا دار و مدار تو تقویٰ پر ہے، خاندانوں پر، رنگ پر، نسل پر کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا ایک واقعہ، ایک خاندان تھا بنو بیازا خاندان تھا، اور ایک شخص ہے ابو ہند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیازا خاندان والوں سے یوں کہا کہ ابو ہند کی شادی تمہارے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ کر دو۔ اب یہ جو ابو ہند ہے وہ بھی غلام تھے پہلے، تو بنو بیازا کے جو لوگ تھے گویا ان کو شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم اپنی خاندان کی لڑکیوں کا نکاح اپنے غلاموں سے کریں، ایسا تو ہو سکتا ہے؟ وہ غلام، ہم آزاد، ہم شریف، وہ ذلیل۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی کا غلام ہونا اس کے ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کا آزاد ہونا اس کے شریف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شرافت کا دار و مدار اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ معزز ہوگا۔ تیسرا ایک قصہ نقل کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو دوسرے صحابہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، بعد میں آتے تو بھی ان کو جگہ دے دیتے، وہ آگے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو میں بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ وہ آئے دیر سے، مجلس چالو تھی، پیچھے سے صحابہ کرام ہٹ گئے، لیکن آگے ایک صحابی تھے وہ نہیں ہٹے، ان کو ان صحابی کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور ہو گئے، انہوں نے اس آگے والے صحابی کو شرم دلانے کے لیے کہا کہ یا فلاں، تو تو فلاں کا بچہ ہے نا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا، یا ابن فلاں، تو تو فلاں کا لڑکا ہے، شرم دلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بولا یا ابن فلاں؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں بولا۔ کہا کہ سب کے چہرے دیکھو کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھو نا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہی بات ہے کہ سب الگ الگ ہے، پھر بھی ایک مجلس میں یہاں جمع ہے، تو پھر تم نے ان کو عار اور شرم کیوں دلائی؟ سب یہاں برابر ہے، سب سرگے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک شرافت کا دار و مدار صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ یہ بات آج اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے میں خود اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا قول نقل کیا، اور سب کے لیے کہ آج کل یہ بیماریاں ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہیں۔ تعصب، یہ ہمارے خاندان کا اور ہمارا خاندان اونچا، یہ ہمارے علاقے کا، یہ دوسرے علاقے کا، ہمارے علاقے والے بڑے، دوسرے علاقے والے چھوٹے اور ذلیل، یہ صورتی، یہ بروچی، یہ بوڑا، یہ میاں بھائی، یہ قاضی، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے سامنے رکھی ہوتی تو یہ امت کبھی جمع نہیں ہوتی، کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا دربار دیکھو کون ہے، نبی کے بازو میں بلال حبشی کالے کلوتے حبشہ کے رہنے والے بیٹھے ہیں، ادھر سلمان فارسی فارس کے رہنے والے یہاں بیٹھے، یہ گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ادھر صہیب روم کے رہنے والے بیٹھے۔
اگر صحابہ کرام یوں کہتے کہ ہم مکہ والے، ہم مدینہ والے، یہ ہم کو عراق والا نہیں چاہیے یا افغانستان والا نہیں چاہیے، تو اسلام دنیا میں کیسے پھیلتا؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یاد رکھنا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 13، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم سب ایک باپ اور ماں کی اولاد ہے۔ آدم ہمارے سب کے باپ ہے اور حوا ہم سب کی واحد ماں ہے، والدہ ہے۔ ہم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا سنو، خبردار ہو جاؤ، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، اللہ۔ اللہ، اور سنو، خبردار، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام کے اولاد ہو تم سب۔ پھر آگے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب سر کے۔ عرب والے یوں نہ سمجھے کہ ہم عربی ہیں، نبی ہمارے اندر آئے تھے، ہم میں سے نبی تھے تو ہم اعلیٰ، اجمیوں کے مقابلے میں کہا نہیں، سب سر کے، سب ایک باپ کے اولاد۔ اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ الا بالتقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت تو تقوی سے حاصل ہو سکتی ہے، تم جتنا اپنے آپ کو متقی بناؤ گے اتنے زیادہ تمہاری فضیلت ہوگی اللہ کے نزدیک۔ آج ہر کوئی یہ ثابت کرنے کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے کہ ہمارا خاندان اونچا، یہ دوسرے، یہ سب باتیں چھوڑنے کے قابل ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سینے کو وسیع کریں اور اپنے خاندان اور نسب اور رنگ کے اعتبار سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ اس علاقے کا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی مسلمان۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم گجراتی، وہ بہاری، وہ پنجابی، وہ افغانستانی، یہ کیا ہے؟ ان چیزوں نے پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ایک ہی ملک تھا، زبان کے فرق کی وجہ سے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایسے تو بہت سارے واقعات انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہمارے دماغوں کو ہم صاف کریں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، بڑا بننا ہے اللہ کے نزدیک تو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد، مومن تو ایک آدمی کی طرح ہے، اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر وہ درد کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بس اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی قوم اور کسی بھی نسل اور کسی بھی خاندان اور کوئی بھی طرح کا رنگ والا مومن اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ میں بڑے خاندان والا، یہ تو چھوٹے خاندان والا، مجھے اور اس کو کیا لینا دینا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن بھی بار بار کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیس منا من دعا الی عصبیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلاوے۔ کوئی معاملہ پیش آیا، اپنے خاندان والوں کو کہے کہ چلو میں تمہارے خاندان کا ہوں، میری مدد کرو، میں تمہارے علاقے کا ہوں، دوسرے علاقے والوں کے مقابلے میں میری مدد کرو۔ لیس منا، اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ مسلمان نہیں۔ ولیس منا من قاتل عصبیۃ، اور تعصب کی بنیاد پر اگر کوئی لڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ولیس منا من مات علی عصبیۃ، اور جو کوئی تعصب کی بنیاد پر لڑتے لڑتے مر گیا وہ بھی مسلمان نہیں۔ اس لیے اس بیماری کو دور کرے، اپنے سینوں کو کشادہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی گلے لگایا ہے۔ وہ منافق جو پوری زندگی رات دن 24 گھنٹے پلاننگ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو بھی گلے لگایا ہے۔ اور ہم سب تو ایمان والے ہیں، منفعت بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک اس قوم کا، سب کا نبی، دین اور ایمان بھی ایک، حرم مکہ، اللہ اور قرآن بھی ایک۔ کیا ہی بڑی بات ہوتی کہ ہو جاتے مسلمان ہیں۔ فرقہ واریت ہے کہیں کہیں پر قومیں، کیا زمانے میں یہی ہے باتیں پنپنے کی؟ یعنی تم زمانے میں ترقی چاہتے ہو
تو اس طریقے سے ترقی نہیں ہو سکتی. الگ الگ خاندان، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ نسب میں یوں تقسیم ہوتے رہو گے تو زندگی بھر تم زمانے میں ترقی نہیں کر سکتے. اسی سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں کو پاک اور صاف فرماوے اور ایمان والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے. ایک اعلان ہے، نوساری سے مسجد کے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں، نماز کے بعد باہر کھڑے رہیں گے، اپنی طاقت کے مطابق مدد فرمائیں.